نعمت کے ملنے پر، روحانی ہو یا دنیاوی، اپنا کمال سمجھنا بڑا روگ ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ خوبی، کوئی نعمت ایسی ہے جو غیر اختیاری، جس میں اس کی اپنی محنت کا اختیار کا دخل کوئی نہیں، تو یوں سمجھے کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے، اس میں میرا دخل ہی کیا ہے؟ ناز کروں تو اللہ کا محض فضل و احسان ہی تو ہے، اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو عطا فرما دی۔ علاوہ ازیں ظاہر ہے یہ سب خوبیاں مارد زوال میں ہیں، ذرا سی بیماری ضعف لائق ہوا سب جاتی رہیں گی۔ پس دوسروں کے ناپائیدار عطیہ پر عجب کیسا؟ اگر علم و عمل یا زہد اور تقوی اور عبادت اور ریاضت یعنی اختیاری افعال پر ناز ہو، اپنے تقوی پر، اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، تو اس میں غور کرو کہ یہ کمالات اور محاسن کیوں حاصل ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ ذہن رساں اور طاقت اور ہمت اور دماغ اور بینائی ہاتھ پاؤں مرحمت نہ فرماتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی تھی؟ اس کا حکم تھا، کوئی معنی پیش نہیں آیا، ورنہ میں مجبور تھا، خود کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ یعنی یہ خوبیاں محض اللہ کے فضل سے ہوئی ہیں، غیر اختیاری ہیں، اس میں تو بالکل ہی دخل کوئی نہیں، اور اگر اختیاری بھی ہیں تو ان اختیاریوں میں جو صلاحیتیں لگی ہیں اور جو اعضاء و جوارح استعمال ہوئی ہیں اور جو عقل و دانش استعمال ہوئی ہے وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ضرور مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا جس سے اچھے یا برے کام کرتا ہے، مگر اختیار اور ارادے کی عطا بھی تو اسی اللہ کی ہے۔ پھر اسباب کا مہیا کر دینا اور کامیابی دینا، غرض ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بس ایسی حالت میں ناز کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اپنے کمال پر، اپنی کسی خوبی پر ناز کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ عاقل اور سمجھدار پڑھے لکھے ہوشیار لوگ اس موقع پہ جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی جاہل اور بیوقوف کو تونگر پاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، چونکہ انہیں اپنے علم و عمل پر ناز ہے۔ اور کسی جاہل کے پاس کوئی دولت دیکھ لیں، بڑے حیرت کرتے ہیں، یار اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، میں سمجھدار بھی زیادہ ہوں، عقل مند بھی زیادہ ہوں، علم بھی میرے پاس زیادہ ہے، یہ دولت کا مستحق تو میں تھا، اس کے پاس کیوں ہے؟ کہ ہم تو عاقل بھی ہیں پھر بھی مال سے محروم ہیں، یہ جاہل نادان ہو کر مالدار متمول بن جائے۔ بھلا کوئی پوچھے علم و عقل تم کو جو نصیب ہوا، جاہل اس نعمت سے محروم رہا، ایسا کیوں ہوا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہیں جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے یہ تمہیں کیوں ملی؟ یہ اس کو مل جاتی، دولت تمہیں مل جاتی۔ تو یہ عقل و دانش بھی تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے جو اس ذات نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھی ہے، نہ دیتا۔ اس روڈ پہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک خوبصورت نوجوان چل رہا ہے، تھوڑی دیر پتھر اٹھا کے مارنے لگ گیا، دماغ خراب۔ ذرا سا دماغ اپنی جگہ سے ہلے تو آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے۔ ابھی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا تھا، پھر پتھر اٹھانے لگ جائے گا۔ تو اپنی کسی نعمت پہ ناز کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ عقل و دانش یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔
اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و دانش جیسی نعمت بخشی جس کے مقابلے پر مال کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور پھر شکر گزاری اور عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا، حالانکہ یہ محرومی بھی کسی جرم سابق کی سزا یا قصور کا بدلہ نہیں ہے، بس جب ایسا خیال کرو گے تو خوف الہی پیدا ہوگا، بجائے اس کے کہ اپنی کسی نعمت پہ اتراؤ گے اور اپنی کسی نعمت پہ ناز کرو گے، بجائے اس کے کہ آپ کسی خوش پسندی میں مبتلا ہوگے، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے چلی نہ جائے، کہیں میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق انعام فرمایا ہے، اگر بلا قصور اس نعمت کو چھین بھی لے تو کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا۔ کیا خبر ہے یہ نعمت ڈھیل ہو اور وبال جان اور عذاب کی سبب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اور پھولے نہ سمائے تو یکایک ان کو پکڑ لیا۔ جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خشیت اور خوف تم سے کسی وقت بھی دور نہ ہوگا، اور کسی نعمت پر نازاں اور خوش نہ ہوگے، پس عجب سے بآسانی نجات مل جائے گی۔ تو یہ ہمارا سبق چل رہا تھا کہ اپنے نفس کو پاک صاف اور اچھا سمجھنا، اپنے نفس کو پاک صاف اور اچھا سمجھنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں، یہ کافروں کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے خود پسندی آدمی کو تباہ کر دیتی، تو اس کا علاج کیا ہے کہ نعمتیں اور کمال اختیاری ہوں، غیر اختیاری ہوں تو سمجھ میاں اس میں تو میرا اختیاری کوئی نہیں، محض اللہ کا فضل ہے، اور اگر وہ نعمتیں اور کمال اپنے اختیار سے حاصل ہوئیں، علم، عمل، تقوی، بزرگی، اطاعت، فرمانبرداری اپنی محنت سے حاصل ہوئی، تب بھی یہ سمجھے اللہ توفیق نہ دیتا، یہ قوت اور یہ طاقت، یہ صلاحیت اور یہ دانش، یہ عقل یہ اللہ ہی کی ہے، اگر یہ نہ ملتی تو میں اس کمال تک کیسے پہنچ سکتا تھا۔ تو جو اللہ رب العزت بغیر استحقاق کے دے سکتا ہے، جب چاہے اس نعمت کو لے بھی سکتا ہے۔ ہر وقت یہ خیال رہے تاکہ خود پسندی جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ظاہری بیماری، پاؤں میں زخم ہو گیا، اور ایک ہوتی ہے باطنی بیماری، دل خراب ہو گیا۔ کس سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ دل کا مسئلہ میاں، دل کا مسئلہ ہے۔ تو ایسی ہے ایک کوتاہی وہ جو ظاہری اعمال سے ہے، اور ایک کوتاہی وہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ خود پسندی باطنی بیماری ہے، یہ ظاہری خطا اور گندگی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، نظر نہیں آتی۔ بزرگ کا بزرگ، پرہیزگار کا پرہیزگار، متقی کا متقی، ہاں، اور اندر اتنے بڑے بت میں مبتلا ہے کہ خود پسندی کا مرض موجود ہے، خود پسندی کا مرض موجود ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے کہ اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نبی تو یوں کہہ رہے کہ یہ نفس تو مجھے برائی کی طرف لے کے جانے، ہاں اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا کہ میں اس گندگی سے بچ گیا، میرا کمال کوئی نہیں، میرا کمال کوئی نہیں، یہ سب اللہ کا کمال ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہر وقت دل میں رہے گی تو جو باطنی مرض ہے خود پسندی کا، اس سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جو شخص
خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، ہاں، اسے اللہ سے شکوے بغاوت ہونے لگتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں اور پھر بھی اللہ نے میری نہیں سنی اب تک، میرا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے اور اب تک اللہ نے میرے دشمن کو نہیں مارا، برباد نہیں کیا، اس نے مجھ جیسے بزرگ کو یہ بری بات کہی اور اب تک اس کی ہلاکت نہیں آئی، تو اس نے اللہ کے اپنا مرتبہ بنا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ شیطان نے بھی 4000 سال تک بزرگی دکھائی تھی، ایسی عبادت کی تھی، انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا اس کا؟ 4000 سال تک۔ تو عبادت قبول ہو جائے اس کی ایک بڑی نشانی ہے میرے عزیزو، اطاعت قبول ہو جائے اس کی ایک بڑی نشانی ہے، اللہ کے ہاں بندگی اللہ کو پسند آ جائے اس کی ایک بڑی نشانی ہے۔ وہ کیا کہ جتنی بندگی میں، جتنے تقوی میں اضافہ ہو، اتنا ہی خوف خدا میں، خشیت میں اضافہ ہو، یہ قبولیت کی نشانی۔ جتنا تقوی میں اضافہ ہو اتنا ہی خشیت میں اضافہ ہو، خوف خدا میں اضافہ ہو۔ ناز میں آ گیا، عجب میں مبتلا ہو گیا، سب بیکار ہو گیا، سب بیکار ہو گیا۔ اس لیے بسا اوقات بیماری کا علاج نہ کیا جائے اور طاقت کی دوائیاں کھاتا رہے تو زیادہ نقصان کرتا ہے، بیماری کا علاج نہ کرایا جائے اور طاقت کی دوائیاں کھاتا رہے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اس خوش پسندی کے مرض سے نہ نکلے اور تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، تو بس اوقات طاقت کی دوائی کھا کھا کے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ میں تو کچھ ہو گیا ہوں۔ تو یہ باطنی بیماریاں ہیں، خود پسندی، اپنے کمال پہ نظر، اپنی خوبیوں پہ نظر، ہاں؟ تکبر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو حقیر جانا جائے، خود پسندی میں، عجب میں دوسروں کو حقیر جاننا بھی ضروری نہیں، بس دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ اندر بیٹھ جائے، دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ بھی اندر کی روگ ہے، اندر کی بیماری ہے۔ اچھا، بہت سارے ظاہری بیماری ہو تو آدمی فوراً علاج کراتا ہے، لیکن بہت ساری اندر کی بیماری جب تک ٹیسٹ نہ ہو تو بیماری کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، بہت ساری باطنی بیماریاں ایسی ہیں جب تک اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، نیک لوگوں کی باتیں نہ سنے تو بس اوقات اندر کی بیماری کا پتہ ہی کو نہیں لگتا، سب ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے، زہری بیماری نظر آ رہی ہے علاج کراتا ہے، باطنی چیز نظر نہیں آ رہی تو علاج نہیں، کینسر ہے پتہ ہی نہیں لگا، اور جب بالکل آخری سٹیج پہ تو پتہ لگ نہیں تو کینسر تھا تو گیا۔ ایسی بس اوقات زہری گناہوں پہ تو نظر ہوتی ہے، لیکن یہ باطنی بیماری جو اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پہ توبہ بھی نہیں ہوتی۔ زہری گناہوں پر تو پھر بھی توبہ ہو جاتی ہے، ان باطنی گناہوں پر توبہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو، خونی کینسر ہو، اور وہ طاقت کی دوائیاں، قورمہ، بریانیاں سب کچھ کھاتا رہے، وزن بھی نہیں بڑھ رہا، خون بھی نہیں بن رہا، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی اچھی غذائیں کھا رہا ہے اور طاقت کی دوائیاں بھی لے رہا ہے اور وزن ہی نہیں بڑھ رہا۔ سالوں کے بعد پتہ لگا کہ یہ مصیبت یہ تھی بھائی، کینسر تھا۔
ایسی بس اوقات آدمی ظاہری اعمال کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ باطنی گناہوں کا جو کینسر لگا ہوتا ہے بس اوقات جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. کہتے ہیں میں اتنا ایسے تو کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا. تو بس اوقات یہ باطنی گناہوں کا یہ کینسر ایسا ہوتا ہے اندر ہی اندر اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا. ہاں یہ باطنی بیماریاں ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی طاقت کی دوائیاں نہ بھی کھائے تب بھی روکھی سوکھی روٹی کھائے گا تب بھی وزن بننے لگ جائے گا. ایسے ہی باطن صاف ہو جائے، ریا سے، دکھلاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے، ان گندگیوں سے باطن صاف ہو جائے. ارے بھائی فرائض واجبات بھی کرو گے ولی بن جاؤ گے. بہت آسانی سے اللہ تک پہنچ جائیں گے جب رکاوٹ نہیں رہے گی. تو اس خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے، دنیاوی یا اخروی، دنیاوی یا دینی، کوئی بھی نعمت ملی ہو تو یہ خیال سوچے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کو پوری قدرت اور طاقت ہے، جب چاہے اس نعمت کو لے لے. یہ نیکی کی توفیق چھین لے، یہ پرہیزگاری کی ہمت چھین لے، یہ گناہوں سے بچنے کی جو دولت ہے اللہ لے لے، جب چاہے لے سکتا ہے. تو یہ مسلسل خیال رہے تاکہ ان عبادات کی وجہ سے وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا کہی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کیسی عجیب دعا، اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہی کی کجی سے بچانا. نبی کیسی دعا کر رہا ہے. آئے گا انکا انت الوہاب. وہاب کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے کوئی چیز دے دے. اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو گمراہی کی کجی سے بچانا. آپ تو ہیں ہی وہاب، پہلے بھی بغیر استحقاق کی یہ دولت دی، آئندہ بھی یہ دولت باقی رکھنا، میں تو اس کا مستحق کوئی نہیں. بتاؤ کیسے عاجزی اور انکساری کی دعا ہے، کیسی خشیت اس خشیت کے پردوں میں ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدن، اپنی طرف سے حب کا لفظ استعمال کیا، آتی کا لفظ استعمال دے دے نہیں، حب دے دے، لیکن وہاب کے مادے کے ساتھ کہ اپنی رحمت دے دے، میں اس کا مستحق کوئی نہیں. کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی خشیت ہے. تو عاجزی بڑھے، انکساری بڑھے، عاجزی بڑھے، انکساری بڑھے تو یہ اطاعت قبول ہے، یہ تقوی قبول ہے، یہ نیکی قبول ہے جس میں خشیت میں اضافہ ہو جائے. اللہ رب العزت بھی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے اور ان باطنی امراض سے محفوظ فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.